اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ سورہ حشر آیت نمبر 18، 19 اور 20، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ کل یعنی قیامت کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، آگے کیا سامان بھیجا ہے۔ پھر دوبارہ ڈرا رہا ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ آگے پھر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو اللہ نے خود ان کی طرف سے بھلا دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، اہل دوزخ اور اہل بہشت یعنی جنت والے برابر نہیں، جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ جیسا کہ آپ کو کہا گیا تھا، آج سے جو ایک نئی سیریز کا جو ہے آغاز کیا جا رہا ہے، خوف خدا، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اس کے متعلق جو کچھ کے آیت قرآنی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے فرامین اور دیگر جو واقعات ہیں آپ کے سامنے جو ہے رکھے جائیں گے، کیونکہ دیکھیے یہ بہت ضروری عنوان ہے ہمارے واسطے۔ ہم جو اللہ کے فضل سے جو ہے فرائض نبوت، فرائض ولایت، کافی جو ہے چیزیں سن چکے ہیں، لیکن خوف خدا ہمارے دلوں میں آنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہونے کی وجہ سے آج تباہی ہے۔ یہ خوف خدا حقیقت اصل کیا ہے، ہم جو ہے حقیقت سے جو ہے واقف نہیں ہیں، جو اصل ہے اس سے اپن واقف نہیں ہیں، ہم ہماری حقیقت سے واقف نہیں ہیں، اپنی اس زندگی کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، موت کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، قبر کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں، آخرت کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں، روز محشر جس دن ہم جمع ہوں گے اس دن اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، قیامت سنتے آئے ہیں لیکن اس کی حقیقت سے ہم جو ہے واقف نہیں ہیں، ہم جو محشور کیے جائیں گے، جنت دوزخ، اس کی کیفیت سے، اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں، اللہ کے عذاب سے ہم واقف نہیں ہیں، اور اللہ سے ہم واقف نہیں ہیں، اللہ کی معرفت سے جو ہے ہم واقف نہیں ہیں۔ اسی لیے جو آسانی سے انسان جو گناہ کر کے نکل جاتا ہے وہ بھولا ہوا ہے خدا کو، اسی لیے اللہ جو ہے ڈرا رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو، جو ایمان لائے ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یہ فرض ہے ہمارے اوپر، اس سے ڈرنا جو ہے ہمارے اوپر فرض ہے۔ اب کس طرح سے اللہ والوں نے ڈرے ہیں وہ واقعہ جو آپ کے سامنے رکھے جائیں گے تاکہ جو ہے ہم ڈریں۔ دیکھیے ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، یہ زندگی ہے، ایک موقع ابھی بھی ہے ہمارے پاس کہ جو ہے آج ڈر جاتے ہیں، تاکہ جو ہے کل قیامت کے دن خدا نخواستہ اگر آج جو یہاں پہ خوف نہیں کھائے گا اسے وہاں پہ خوف کھانا پڑے گا۔ اور یہ بڑا نازک عنوان ہے، اس کو جو ہے ہمیں سننا ہے اور جو ہے اللہ سے جو ہے دعا کرنا ہے، بلکہ جو ہے احادیث میں جو ہے دعا ہی ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس کے خوف کے تعلق سے جو ہے سوال کیا گیا ہے۔ تو اللہ نے جو ہے ڈرایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ کل قیامت کے لیے اس نے جو ہے کیا سامان بھیجا ہے۔ تو کہہ رہا تھا کہ جو ہے ہم جو غیب ہے اس کو ہم دیکھے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے سامنے دیکھیے ہمارے بڑے لوگ جو ہے انتقال کر جاتے ہیں، کم سے کم جو ہے موت کی حقیقت سے بھی ہم جو ہے واقف نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اب نیکسٹ ہے ہمارے لیے، ہم زندگی جو گزار رہے ہیں اب نیکسٹ ہمارے لیے جو ہے موت ہے، وہاں پہ اس کے بعد جو ہے ایک بڑی لائف ہے۔ ایک جاتے جاتے مسافر جو ہے، جو مثال دی گئی ہے، ایک مسافر جاتے جاتے جو ہے بڑے طویل سفر پہ نکلا ہوا ہے، وہ صرف آرام کرنے کے واسطے جھاڑ کے نیچے جو ہے کچھ دیر کے لیے ٹہرتا ہے اور اس کے بعد پھر لمبے سفر پر نکل جاتا ہے۔ تو وہی یہ زندگی ہے، وہی یہ زندگی ہے، جیسا کہ جو ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے کہ جو ہے
ہماری جو زندگی ہے 4 زندگی ہے اور 3 موت ہے. یہ یاد رکھ لیجیے آپ لوگ بات, 4 زندگی اور 3 موت. ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں جب ہماری روح پیدا کی گئی وہ پہلی زندگی. ہم یہاں پہ آنے سے پہلے وہاں پہ ہماری روح جب پہلی مرتبہ پیدا کی گئی, سوال کیا گیا, جواب دیے گئے, ہم جو ہے وہاں پہ ایک لائف گزارے, ٹھیک ہے. پھر وہاں سے انتقال کر کے یہاں پہ آئے, ٹھیک ہے. یہ دوسری زندگی, ایک موت دوسری زندگی, ایک موت ہو چکی, پہلی موت دوسری زندگی, یہ دوسری زندگی. یہ جو ہے یہ جو گزرگاہ ہے وہ جھاڑ کے نیچے کی زندگی ہے یہ, اور یہیں پہ جو ہے یہ امتحان گاہ ہے, ایگزامینیشن ہال ہے آپ کا خالی. یہ جو ہے دوسری زندگی. پھر یہاں سے پھر اب انتقال کر جائیں گے, دوسری موت, خبر کی زندگی, تیسری زندگی. ابھی جو ہے قیامت نہیں ہے, تیسری لائف خبر کی لائف, عالم برزخ بولتے ہیں. دنیا اور آخرت کے بیچ میں ہم جو ہے زندگی گزاریں گے, وہ تیسری لائف. 2 موت, تیسری زندگی خبر کے اندر. اب ایک زندگی ہے, وہ ایک پورے آپ جو ہے وہاں پہ جو ہے ایک لائف گزاریں گے جب تک کہ جو ہے قیامت نہیں آئے گی. پھر سور پھونکا جائے گا, اور یہ حقیقت میں ہونے والا ہے. اب تک ہم جو سنتے آئے ہیں آہستہ 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 جو ہے ہم قریب آ رہے ہیں اس کی. ایک دن وہ مزہ موت کا ہم بھی چکیں گے, اس سے گزرنا ہے, اس پل سے جو ہے ہر ایک کو گزرنا ہے. اب ہم گزریں گے اور وہ لائف میں انٹر ہوں گے. اس کے بعد خبر کی زندگی, تیسری زندگی, سور پھونکا جائے گا, پھر سب مریں گے. تیسری موت, جتنے وقت تک اللہ کو جو ہے روکے رکھنا ہے وہ روکے گا. اس کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور اٹھایا جائے گا, وہ چوتھی زندگی. اس کے بعد جو ہے موت کو, جو حدیث جیسا کہ حدیث میں آیا ہے, جنت اور دوزخ کے بیچ میں جو ہے بکرے کی شکل میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا. ختم, موت نہیں. ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی, یا جنت میں یا دوزخ میں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب کیونکہ اب ایک لمبا سفر ہے, ہم جو ہے ہم حقیقت سے واقف نہیں ہیں. واقف ہونا جو ہے بہت ضروری ہے. رسول وسلم کی چند احادیث, رسول وسلم کا خوف خدا, صحابہ کا خوف خدا, مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے نقلیات, وہ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے پیش کیے جائیں گے. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آقا فرما رہے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں ایسی چیزوں کو دیکھتا ہوں. ہم نہیں جانتے نا بھائی, اس بات سے جو ہے ہم بے خوف زندگی گزار رہے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسی چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے, اور ایسی باتوں کو سنتا ہوں جن کو تم نہیں سنتے. آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کو چرچرانا چاہیے. 4 انگل جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے سجدے میں نہ ہو. بخدا, یعنی خدا کی قسم, جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو ہنستے کم اور روتے زیادہ, عورتوں سے لذت گوشی نہ کرتے اور جنگلوں کی طرف اللہ کا نام لیتے ہوئے نکل کھڑے ہوتے. جو میں جانتا اگر تو وہ جان لیتے تو کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے, عورتوں سے جو ہے لذت گوشی نہ کرتے اور جنگلوں کی طرف جو ہے دوڑے نکل جاتے, اللہ کی طرف جو ہے اللہ کا نام لیتے نکل پڑتے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے جب اس کو سنا تو فرمانے لگے, کاش, دیکھیے کیا خوف تھا, کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ کر پھینک دیا جاتا. یہ وجود نہیں ہوتا. کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو جو ہے کاٹ کے پھینک دیا جاتا. مطلب اب اتنا ہمارے کو جو ہے ایک وجود میں آگے, ہم انسان کے ایک وجود میں آگے, اب ان تمام مرحلوں سے جو ہے گزرنا ہے. تو یہ تمام مرحلوں سے ہمیں گزرنا ہے. آگے دیکھیے چند اور احادیث ایک کے بعد دیگر. اس میں جو ہے تھوڑا سا جو ہے اس کتاب میں بھی اتفاقاً جو ہے ایک چیپٹر وائز جو ہے ڈیوائڈ کیا گیا ہے. رسول وسلم کے جو ہے خوف خدا کے جو ہے واقعات, احادیث صحابہ رسول کی. تو ہم جو ان شاء اللہ چاہا تو جو ہے مہدی موعود علیہ السلام, صحابہ مہدی السلام اور ان کے بھی واقعات لے لیتے ہیں. پھر اولیاء کرام کے جو خوف خدا کے جو واقعات تھے, اور جو ہے جو فرشتوں کے خوف خدا کے واقعات ہیں, جو کچھ کی روایتیں آئی ہیں, پیغمبروں کی جو خوف خدا تھا اس کے تعلق سے جو روایتیں آئی ہیں, وہ جو ہے اللہ چاہا تو ایک کے بعد دیگر جو ہے الگ الگ عنوانات کے تحت جو ہے گفتگو ہوگی. پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے موت کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں, موت کے اوپر, قیامت کے اوپر, آخرت کے اوپر جو ہے گفتگو ہم کر لیتے ہیں. دیکھیے اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے, جو اللہ ہمیں ڈرا رہا ہے. اللہ حاضر اور ناظر ہے. جب بھی ہم اللہ سے گفتگو کرتے ہیں آپ یہ رکھیے کہ آپ یہ یقین رکھیے کہ اللہ حاضر اور ناظر ہے. وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وہ اپنے نفس سے, اپنی جان سے, اپنی ذات سے جو سب کو ڈرا رہا ہے. وہ عذاب کے ذریعے ڈرا رہا ہے, وہ اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے. اس سے بھاگنے کے واسطے نہیں بلکہ اس کی طرف بھاگ کے آنے کے واسطے. یہ اہم بات ہے. خوف اس سے بھاگنے کے واسطے نہیں بلکہ اس کی طرف بھاگنے کے واسطے جو ہے وہ آپ کو ڈرا رہا ہے. تو آج موقع ہے ہمارے پاس آج بھی, اور اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے قوم میں پیدا ہوئے ہیں تو جو ہے ہم زیادہ خوف کے مستحق ہیں, اس کے زیادہ قریب ہونا چاہیے ہمیں. اور حقیقت یہی ہے کہ
کہ جو زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہی زیادہ خوف خدا رکھتا ہے، وہی زیادہ جو ہے خائف ہوتا ہے۔ اب چلتا پھرتا آدمی کیوں جو ہے، اب مجھے زیادہ خوف کیوں نہیں ہے اللہ کا؟ کیونکہ جو ہے میں نہیں جانتا اللہ کو۔ جو اللہ کی معرفت جو جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ اس سے واقف ہوگا، تو جب معلوم ہوگا کہ مسئلہ جو ہے بڑا خطرناک ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام سے جب جو ہے علماء نے جو ہے شکایت کی کہ جو ہے آپ جو ہے غضب والی آیتوں کا جو ہے بیان زیادہ کرتے ہیں، جس سے جو ہے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اسلام جو ہے غضب کی، عذاب کی آیتوں کا جو ہے بیان زیادہ کرتے تھے، تو لوگ جو ہے نا امید ہوتے ہیں، کیونکہ رحمت وغیرہ جنت وغیرہ کی جو ہے آیتوں کا جو ہے کم بیان ہو رہا ہے، اور جو ہے غضب کے بارے میں جو ہے ڈرایا جا رہا ہے۔ تو امام السلام نے صاف یہی فرمایا، رسول اللہ کی آپ نے حدیث پڑھی کہ تمہارا بھائی وہ جو تمہیں ڈرائے، تمہارا بھائی وہ جو تمہیں ڈرائے۔ اب ہم اپنے آپ کے بھائی بنتے ہیں، اپنے آپ کے جو ہے بھائی بننا ہے، اپنے آپ کو جو ہے ڈرانا ہے۔ اور یہاں پہ بار بار جیسا کہہ رہا ہوں میں کہ جو ہے میں اول مخاطب جو ہے اپنے آپ ہی سے ہوں، کیونکہ یہ جو ہے خوف خدا کی جو بات ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اپنے آپ ہی کو جو ہے کوشش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے فضل مانگنا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے چند اور واقعات، چند اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کے سامنے جو ہے رکھے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، رسول اللہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم لوگ اگر موت کو یاد رکھو تو اس طرح سے نہ ہنسو، موت کو یاد رکھو، خبر ہر روز کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں۔ مومن دفن ہوتا ہے تو خبر اس سے کہتی ہے خوش آمدید میری پشت پر چلنے والو، تو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، اب جب کہ تو میرے قبضے میں آیا ہے تو تو دیکھے گا کہ تیرے ساتھ میں کیا معاملہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد زمین تا حد نگاہ، یعنی جہاں تک نظر جاتی ہے، اور اس تا حد نگاہ جو اس کے لیے پھیل جاتی ہے، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور جب کوئی گنہگار یا کافر بندہ دفن ہوتا ہے تو خبر اس سے کہتی ہے تو میری پشت پر چلنے والو، تو میرے پشت پر چلنے والے میں سب سے زیادہ تو مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا، اب جب کہ تو میرے قبضے میں آیا ہے تو تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ اس کے بعد اس کو خبر دبا لیتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہیں، اور اس کو ڈسنے کے لیے 70 سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک سانپ بھی زمین پر اپنی پھنکار مار دے تو قیامت تک زمین میں کچھ نہ ہوگی۔ یہ 70 سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں اور نوچتے رہتے ہیں تا وقت کے حساب و کتاب کا وقت آ جائے۔ دو ہی معاملات ہونے والے ہیں، خبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، دوزخ کی جو ہے وادیوں میں سے ایک وادی، تو یہ معاملات ہونے والے ہیں۔ یا تو جو ہے اس طرح سے ہوگا، مومن کے یہاں سے خوش آمدید ہوگی، یا جو ہے گنہگار کے واسطے، کافر کے واسطے یا کافر کے واسطے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ مومن ہیں تو آپ جو ہے عذاب سے جو ہے نجات یافتہ ہوں گے، بلکہ جو ہے مومن کو بھی جو ہے عذاب ہوگا۔ اگر یہاں پہ عذاب نہیں ہوا بستر موت پہ تو جو ہے خبر میں عذاب ہوگا، لیکن قیامت کے دن جو ہے وہ دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ لیکن جو ہے یہ معاملات دیکھ لیجیے، یہ دو ہیں ہمارے پاس، صرف دو آپشنز اللہ نے جو رکھے ہیں، یا تو خبر جو ہے اسے اس طرح سے پیش آئے گی، یا جو ہے گنہگاروں کے ساتھ جو ہے اس طرح سے پیش آئے گی۔ ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ نے فرمایا کہ خبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ایک اور ایک خاص روایت غالباً جو ہے اس سے پہلے کی نشست میں بھی جو ہے کوئی ایک نشست میں جو ہے آپ کے سامنے کہا گیا تھا، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ جو ہے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یعنی اے اللہ مجھ سے آسان حساب لیجیے۔ رسول اللہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھ سے حساب جو ہونے والا حساب کتاب آسان حساب لیجیے، بڑا خاص رکا دیکھیے۔ تو میں نے، بی بی عائشہ فرماتی ہے، تو میں نے حضور سے پوچھا اے اللہ کے رسول آسان حساب کی کیا صورت ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ خدا ایک شخص کے نامہ اعمال کو دیکھے اور اس سے درگزر فرمائے، اور اے عائشہ جس کے حساب میں اس دن پوچھ گچھ ہوئی تو سمجھو وہ ہلاک ہو گئے۔ آسان حساب یہ ہے کہ جو ہے سامنے اللہ کے حضور پیش ہوں گے، کتاب کھلنا نہیں ہے، اللہ بس جو ہے درگزر فرما دینا اس کے فضل اس کے کرم سے۔ آپ کتنے بھی بڑے عابد رہیں تو وہاں پہ پوچھ شروع ہو گئی تو وہ ہلاک ہو گیا۔ ورنہ رسول اللہ جو دعا فرمایا کہ اے اللہ یہ دیکھیے جب ہم سب ایک دن مرنے والے ہیں، قیامت سے گزرنے والے ہیں، قیامت کا دن آئے گا، یہ حقیقت ہے، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، تو اور قیامت کے دن جو ہے حساب کتاب ہوگا اور جو ہے پوچھا جائے گا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ نے جو بنایا ہے کائنات، اس کی جو قدرت ہے وہ 50,000 سال کا دن ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جو ہے صرف 7,000 سال کی یہ دنیا ہے،
انسانوں کی، وہ صرف ایک دن جو ہے قیامت کا جو ہے 50,000 سال کا دن ہوگا، پل صراط کی راہ جو ہے 30,000 سال کی ہے، اس کی قدرتوں کا جو ہے ہنگامہ، ایک تماشا ہے اس دن، اور اس دن جو ہے اس کے سامنے اللہ عز و جل کے ایک تماشا ہے اس دن، اور اس دن جو ہے اس کے سامنے اللہ عز و جل کے ہمارے خدا کے سامنے جو ہے ہمیں کھڑے ہونا ہے، اور جو ہے ہمارے اعمال نامہ جو ہمارے ہاتھ میں جو ہے دیے جائیں گے۔ تو رسول اللہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھ سے آسان حساب لیجیے ہو۔ تو بی بی عائشہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آسان حساب کی کیا صورت ہوگی؟ تو مشکات شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ نے جواب دیا آسان حساب یہ ہے کہ خدا ایک شخص کے نامہ اعمال کو دیکھے اور اس سے درگزر فرمائے، پوچھے ہی نہیں، اسے جاؤ بول دے۔ اور اے عائشہ جس کے حساب میں اس دن پوچھ گچھ ہوئی، تو سمجھو وہ ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اگر اللہ جو ہے سوال کرنے بیٹھ گیا تو ہم کچھ جواب نہیں دے سکتے، ہزاروں سال کی بات ہم کر لے تو جو ہے ہم کچھ جو ہے جواب دینے کے لائق نہیں ہیں۔ دیکھیے حضور تو جو ہے یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ حقیقت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے ہیں، اور تمام کائنات اللہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے جو ہے نور سے، چاہے وہ جنت ہو دوزخ ہو۔ لیکن یہ خوف دیکھیے جو رسول اللہ نے بتایا ہے، اور خود رسول اللہ کو جو تھا اور اللہ کی جو قادریت بتائی ہے اس کے واسطے جو حدیث آئی ہے، اس میں جو ہے رسول اللہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ جب اتنا اللہ سے جو ہے خوف کھاتے تھے اور اتنا جو ہے آپ زار و خطار روتے تھے، تو پوچھا گیا کہ آپ جو ہے اتنا جو ہے زار و خطار کیوں روتے ہیں؟ تب جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب پوچھا گیا تو جو ہے جواب دیا گیا کہ یارو اگر قیامت کے دن، یہ ہمارے واسطے ہے سر، اگر قیامت کے دن مجھے اور میرے بھائی عیسیٰ کو دوزخ میں ڈال دیا جائے تو کون کہہ سکتا ہے کہ ایسا نہ کرو؟ کیونکہ تمام جہاں اس کی ملکیت ہے، جو شخص اپنی ملکیت میں کسی قسم کا تصرف کرتا ہے اسے ظلم نہیں کہتے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ ہمارے واسطے ہے۔ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں مومن ہوں، میں مصدق ہوں۔ وہ جسے چاہتا ہے دوزخ میں ڈال سکتا ہے، جسے چاہتا ہے جنت میں ڈال سکتا ہے، وہ جسے جو چاہے کر سکتا ہے۔ فعال لما یرید، یعنی وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، ختم۔ تو رسول اللہ یہی بتا رہے ہیں کہ وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ فرمانے کہ یارو اگر قیامت کے دن، ہمارے ڈرانے کے واسطے ہمیں کہ یارو اگر قیامت کے دن مجھے اور میرے بھائی عیسیٰ کو دوزخ میں ڈال دیا جائے تو کون کہہ سکتا ہے کہ ایسا نہ کرو؟ یہ اللہ کی قادریت کے اوپر جو ہے رسول اللہ ڈرا رہے ہیں، جو چاہے کر سکتا ہوں۔ تو کتنا ہمیں لرزنا چاہیے دیکھیے، کیونکہ تمام جہاں اس کی ملکیت ہے، اور اس کی ملکیت میں جو ہے اس کی ملکیت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی سے جو ہے روک نہیں سکتا۔ جو شخص اپنی ملکیت میں کسی قسم کا تصرف کرے، جو چاہے کرے، اسے جو ہے ظلم نہیں کہتے۔ ظلم اسے کہتے ہیں جو کسی دوسرے کی ملکیت میں تصرف کیا جائے، دوسروں کی ملکیت ہے تو جو ہے کچھ کر سکتے، یہ تو سب اللہ ہی کا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کو نازل فرمایا، سورہ تحریم کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلکم نارا، یعنی اے ایمان والو تم خود اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ دیکھیے اللہ کا حکم ہو رہا ہے ہم سب کے واسطے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو جو ہے آگ سے بچاؤ۔ اس کے آگے اللہ کہتا ہے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو یہ ایک روایت چل رہی ہے آگے، یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو جب نازل فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاوت فرمایا تو ایک نوجوان بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو وہ بہت ہل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوان لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نے کہا، آپ نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بشارت ہم سب کو نہیں، صرف اسی کے لیے مخصوص ہے۔ فرمایا تم نے اللہ کے اس فرمان کو نہیں سنا؟ سورہ ابراہیم میں جہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ ذالک لمن خاف مقامی خاف وعید، یعنی یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور حشر کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ کے حضور سامنے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے ہم سب کو، ایک دن حقیقت میں ہم سب کو ایک دن اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو جو ڈرے گا اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یقیناً جو ہے جنت کی بشارت دے گا۔ خبر ہی کے تعلق سے، عذاب خبر ہی کے تعلق سے کچھ اور روایت موت کے تعلق سے روایت ہے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ایک انصاری مرد کے جنازے کے لیے روانہ ہوئی اور قبرستان میں پہنچے، اور اب تک لاش قبر میں نہیں اتاری گئی تھی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ہم لوگ بھی آپ کے گرد سر جھکائے بیٹھ گئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اس سے زمین کریدتے تھے۔ پھر آپ نے سر اٹھایا اور 2 بار یا 3 بار فرمایا اللہ کے ساتھ پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ 2-3 مرتبہ رسول اللہ نے پناہ فرمایا ہے کہ اللہ کے ساتھ پناہ مانگو عذاب قبر سے۔ پھر فرمایا مومن دنیا سے گزرتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آسمان سے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ان کے چہرے آفتاب کی مثل یعنی سورج کے جیسا روشن ہوتے ہیں، آفتاب کی مثل سفید اور نورانی ہوتے ہیں، اپنے ساتھ جنت سے کفن اور خوشبو لاتے ہیں اور اس کے سامنے جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے بیٹھتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں اے پاک نفس بدن سے باہر آ اور پروردگار کی طرف روانہ ہو۔ ایک مومن کے دیکھیے کیسا استقبال ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، کس طرح سے استقبال ہے، جہاں تک نظر ہے وہاں تک فرشتے اور آفتاب کے مثل ان کا چہرہ، روشن چہرہ، نورانی چہرہ لیے ہوئے جنت سے کفن اور خوشبو لاتے ہیں، اور ملک الموت اس کے بعد آتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ پاک نفس بدن سے باہر آ اور پروردگار کی طرف روانہ ہو۔ پس روح ایسی آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشک سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے، چاہے تم اس کو اس کے خلاف کچھ اور نظر آتا ہو، یعنی ظاہراً اس کو تکلیف و کرب میں دیکھتے ہو، یعنی بظاہر آپ اس کو تکلیف میں دیکھتے ہیں، اور ملک الموت روح کو لیتے ہیں اور فوراً فرشتے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور جنت کا کفن پہناتے ہیں اور جنت کی خوشبو لگاتے ہیں۔ اب اس سے مشک سے زیادہ خوشبو نکلتی ہے اور اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب کسی فرشتے کی جماعت سے ملاقات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں یہ کس کی مبارک روح ہے؟ یہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور دنیا میں اس کا جو نام تھا عمدگی کے ساتھ وہ نام لیتے ہیں، یہاں تک کہ آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ جب دروازہ کھلتا ہے تو اس آسمان کے سب فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ دوسرے آسمان تک پہنچتے ہیں۔ دیکھیے کس طرح سے مومن کا استقبال ہو رہا ہے، اور اس کا بھی دروازہ کھلواتے ہیں، اس آسمان کے بھی سب فرشتے اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ جب اسی طرح 7 آسمان طے کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا نامہ اعمال علین میں لکھو، اس کو یعنی اس کی مثالی جو روح ہے زمین کی طرف لوٹا دو۔ اس کا نام علین میں ایک مقام ہے جو مومنین کی ارواح جہاں پہ رہتی ہے وہاں پہ لکھ دیا جائے گا، اور زمین کی طرف روح کو اب لوٹایا جائے گا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کیونکہ میں نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور اسی میں ملاؤں گا اور اسی سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ پس اس کی روح مثالی جسم مثالی میں ڈالی جاتی ہے اور 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں من رب کا، یعنی تیرا رب کون ہے؟ وہاں پہ سوال ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں من دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ یاد رکھیے ہم سب سے یہ سوالات ہونے والے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے جو تمہارے پاس بھیجے گئے؟ ایک چہرہ بتایا جائے گا اور سوال کیا جائے گا یہ کون شخص ہے جو تمہارے پاس بھیجے گئے؟ وہ مومن ہے تو کہے گا، وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، تو رسول کا چہرہ بتایا جائے گا۔ یہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا خبر کی گزرگاہ ہے ہمارے واسطے۔ پھر دونوں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تو نے ان کو کس طرح سے پہچانا؟ چوتھا سوال بھی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں قرآن پڑھا اور ان پر ایمان لایا اور ان کی سچائی کو معلوم کیا۔ تب آسمان سے ایک منادی پکارے گا سچ کہا میرے بندے نے، اس کے واسطے جنت کا فرش بچھاؤ اور جنت کا لباس اس کو پہناؤ اور اس کے واسطے جنت کا دروازہ کھول دو تاکہ جنت کی ہوا اور خوشبو آئے۔ اس کی خبر جہاں تک نگاہ جائے گی کشادہ کر دی جائے گی۔ پھر اس کے پاس ایک مرد آئے گا، نورانی چہرہ، عمدہ لباس، خوشبو والا، اور کہے گا تجھ کو مبارک ہو یہ آرام اور اسی دن کا وعدہ دنیا میں تجھ سے کیا گیا تھا۔ وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ تمہارے چہرے سے نیکی برستی ہے۔ وہ کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں جو تو نے دنیا میں اللہ کے واسطے کیا تھا۔ مردہ کہے گا اے رب قیامت قائم کر تاکہ میں اپنے گھر کے لوگوں سے جلد ملاقات کروں اور اپنی خیریت بیان کروں، یعنی جو خیریت بیان کر سکوں کہ میں کس طرح سے اچھا ہوں۔ اس کے بعد یہ آگے عبرتناک ہے معاملہ، اب ایک کافر کے واسطے بھی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافر دنیا سے گزرتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آسمان سے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، سیاہ چہرے والے، کالے چہرے والے، کمل لیے ہوئے، اور میت کے سامنے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے بیٹھتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں
اے خبیث روح بدن سے باہر نکل اور اللہ کے غضب اور غصے کی طرف چل۔ اس کی روح بدن کے اندر گھستی ہے۔ مومن کی جو روح رہتی ہے وہ تیار رہتی ہے نکلنے کے واسطے، یہ روح جو ہے تیار نہیں رہتی تو جو ہے پیروں تک بھاگ جاتی ہے روح۔ اس واسطے جو ہے کافرن کی جو ہے روح ہوتی ہے اس کو جو ہے پیروں کے پاس جو ہے کھینچا جاتا ہے۔ مومن کی جو روح ہوتی ہے وہ سر سے، آنکھوں سے، منہ سے جو ہے نکلتی ہے۔ جو کافروں کی روح ہوتی ہے وہ بھاگتی ہے کیونکہ وہ ملنا نہیں چاہتی، وہ دنیا چھوڑنا نہیں چاہتی، اس بدن سے جو محبت ہوتی ہے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اے خبیث روح بدن سے باہر نکل اور اللہ کے غضب اور غصے کی طرف چل۔ اس کی روح بدن کے اندر گھستی ہے۔ ملک الموت سختی سے کھینچتے ہیں جیسے لوہے کی کانٹے دار شیخ کو ریشم میں ڈال کر کھینچے۔ جب روح نکل آتی ہے تو فوراً کمل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے سڑے ہوئے مردار سے بھی زیادہ خراب بدبو نکلتی ہے۔ پھر اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب فرشتوں کی جماعت پر گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ کس کی خبیث روح ہے، اور دنیا میں جو نام اس کا تھا اس سے بدتر نام اس کا بتاتے ہیں، یہاں تک کہ پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں۔ اس کے واسطے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یعنی لا تفتح لہم ابواب السماء، یعنی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ پھر اللہ کا حکم ہوگا اس کا نامہ اعمال سجین میں لکھو، یہاں پہ کافرین کے واسطے کافرین کا دفتر ہے، سجین میں لکھو جو سب سے نیچے زمین کے اندر ہے۔ پھر اس کی روح سجین کی طرف ڈال دی جاتی ہے۔ رسول وسلم نے جو ہے پھر ایک یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کہ یعنی جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا اور چڑیوں نے اس کو نوچنا شروع کیا، یا اس کو ہوا نے گہری خندق میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اس کی روح مثالی اس کے جسم مثالی میں ڈالی جائے گی اور 2 فرشتے اس کے پاس آ کر اس کو بٹھائیں گے۔ منکر نکیر سوال جواب پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھیں گے یہ کون شخص ہے جو پیغمبر بنا کر تمہارے پاس بھیجے گئے تھے؟ وہ کہے گا ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ اس وقت آسمان سے منادی پکارے گا جھوٹا ہے میرا بندہ، اس کے واسطے آگ کا فرش بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور دوزخ کی طرف دروازہ کھول دو۔ پس دوزخ کی گرمی اور تیزی اس کو پہنچے گی اور اس کی خبر تنگ ہوگی، اس طرح کہ اس کی پسلیاں چور چور ہو جائیں گی۔ اس کے پاس ایک شخص بدصورت، بدتر لباس، بدبودار آئے گا اور کہے گا یہ عذاب تجھ کو مبارک ہو، اسی دن کا وعدہ دنیا میں تجھ سے کیا گیا تھا۔ یہ پوچھے گا تو کون شخص ہے؟ تیرے چہرے سے برائی نکلتی ہے۔ وہ کہے گا اے رب قیامت نہ آئے، یعنی تاکہ عذاب جسمانی حقیقی سے بچا رہو۔ وہ جسم مثالی پر عالم برزخ میں بھی عذاب ہوتا ہے، یعنی وہ کہے گا کہ جو ہے قیامت نہ آئے تاکہ یہ شرمندگی جو ہے دوسروں کے ساتھ جو ہے ظاہر نہ ہو۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ مرنے کے بعد ہی مردے کو عذاب و ثواب شروع ہو جاتا ہے، فوراً جو ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے ثواب اور عذاب جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن جو ہے یا جنت یا دوزخ میں جو ہے ڈالا جائے گا۔ جس کو اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے اوپر دیکھیے اللہ کس طرح سے جو ہے مہربان ہوتا ہے، یعنی اپنی زندگی جو گزاری ظلم اور زیادتی کی اور جو گناہوں میں زندگی گزاری، اس کو جو ہے وقت آخر تک بھی اگر جو ہے وہ شرمندگی کا احساس ہو جائے اور خدا کے خوف میں اگر اس کی جان نکلے تو کس طرح سے دیکھیے اس کا حساب و کتاب ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی جو ہے حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا، یہ پہلے کا ایک معاملہ ہے، ایک شخص نے یہ کہا کہ میں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ کبھی بھلائی نہیں کی۔ ایک روایت کے مطابق اس شخص نے اپنے نفس پر زیادتی کی، یعنی جو ہے ظلم کرتا رہا اپنے نفس کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں کی۔ اب اس کو مرنے کے وقت پہ جو ہے خدا کا خوف بہت زیادہ تھا۔ اس نے مرتے وقت اپنی اولاد کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا اور میری نصف یعنی جو ہے میری نصف خاک یعنی میری آدھی مٹی جو ہے جنگل میں اڑا دینا اور نصف کو دریا میں بہا دینا۔ خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مجھ پر رحم نہ کیا تو مجھے ایسا عذاب ہوگا کہ ایسا عذاب کسی کو نہ کیا ہوگا۔ جب وہ شخص مر گیا تو وارثوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا، لیکن خالق و مالک نے دریا اور خشکی کو حکم دیا کہ اس کی خاک کے ذرات کو جمع کر۔ اللہ نے حکم دیا
دریا اور خشکی کو، اس کی خاک کو جمع کرو۔ اس کے بعد اللہ نے اس پر عمل کیا، لیکن خالق و مالک نے دریا اور خشکی کو حکم دیا کہ اس کی خاک کے ذرات کو جمع کرو۔ اللہ نے حکم دیا دریا اور خشکی کو، اس کی خاک کو جمع کرو۔ اس کے بعد اللہ نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا اے رب، تیرے خوف سے اور تو میرے حال سے خوب واقف۔ اس کی ارزاشت پر سن کر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا جو خوف تھا اس میں اس نے جو ہے یہ کام کیا، صاف کہا اے رب، تیرے خوف سے اور تیرے خوف سے اور تو میرے حال سے خوب واقف ہے۔ ڈر گیا تھا وہ، اللہ تعالیٰ سے خوف کھایا ہے۔ حضرت عمرو سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خطبہ دیتے ہوئے فرمایا آگاہ رہو، دنیا حاضر مال ہے جس میں سے نیک اور بد کھاتے ہیں، اور آخرت سچ ثابت ہونے والا زمانہ ہے جس میں قدرت والا حقیقی بادشاہ فیصلہ فرمائے گا۔ آگاہ رہو، بھلائی اپنی تمام شاخوں سمیت جنت میں ہے اور برائی اپنی تمام شاخوں سمیت جہنم میں ہے۔ اللہ کے خوف میں تمہاری خیر ہے۔ آگاہ رہو، تم اپنے اعمال کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، تو جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی آئے رسول اللہ کی اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم ذرا ذرا بھی کیا دیکھیں گے؟ تو کہا ہاں۔ تو اس یہ کہتے ہوئے وہ چلے گئے کہ ہائے ہماری خرابی، یعنی ایک ایک چیز ہماری جو ایک گفتگو ہے، ایک ایک جو بات ہے، ایک ایک جو ارادہ ہے، ہم سب جو ہے وہ دیکھیں گے۔ اس بات کو اب یاد ہے کہ خدا تعالیٰ صاف قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یعنی اگر جو ہے وہ ذرہ برابر بھی جو عمل کیا ہوگا اچھا وہ دیکھے گا، اور جو شر کیا ہوگا برا وہ بھی جو ہے قیامت کے دن جو ہے وہ دیکھے گا۔ خوف اصل ہم جو حقیقت سے واقف نہیں اس واسطے جو ہے، لیکن جب ابر وغیرہ بھی آ جاتا ہے، بادل بھی گرجتے ہیں، بجلی بھی برستی ہے تو جو ہے ہم انجوائے کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب ہوا بدلتی تھی اور تیز آندھی چلتی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا، بدل جاتا، آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور کمرے میں پھرنے لگتے تھے، کبھی اندر تشریف لے جاتے اور کبھی باہر تشریف لے جاتے، کبھی اندر جاتے اور جو ہے کبھی باہر آتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اس حالت کو سمجھ لیا اور آپ سے پوچھا کہ تیز ہوا کو اور ابر کو دیکھ کر حضور کی یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، میں ڈرتا ہوں کہ شاید یہ ابر و باد یعنی ابر و ہوا اس طرح کا ہو جو حضرت ہود پیغمبر کی قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا، یعنی اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ جب ان لوگوں نے اس بادل کو اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ابر ہمارے لیے بارش لانے والا ہے، حالانکہ وہ بارش والا ابر نہ تھا بلکہ آندھی کا ہلاکت خیز طوفان تھا جو ان کو تباہ کرنے ہی کے لیے آیا تھا۔ آگے لکھتے ہیں مصنف کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کا حاصل اور مقصد صرف یہی ہے کہ حضور کے قلب مبارک پر اللہ کے خوف و خشیت کا ایسا غلبہ تھا کہ ذرا ہوا تیز چلتی تو آپ گھبرا کر اللہ تعالیٰ سے اس کے خیر کے حاصل ہونے کی اور اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا کرتے، اور جب آسمان پر ابر نمودار ہوتا تو اللہ کے جلال کی دہشت و ہیبت سے آپ کا یہ حال ہو جاتا کہ کبھی اندر جاتے، کبھی باہر آتے، کبھی آگے بڑھتے، کبھی پیچھے ہٹتے۔ تو یہ جو ہے اللہ کے عذاب سے اس طرح سے جو ہے رسول جو ہے خائف تھے، بلکہ جو ہے ایک تابعی بھی غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول کے ایک صحابی سے پوچھے کہ ایک مرتبہ جو ہے رسول کے بعد ایک دم ایک کالی آندھی کی طرح ابر بالکل چھایا گیا تھا، تو پوچھا کہ جو ہے ایسا جب ماحول ہوتا تو کیا کرتے؟ تو صحابہ کا تو عجیب عالم تھا، جب تھوڑا سا ابر آ جاتا تو وہ لوگ جو ہے مسجد نبوی کی طرف جو ہے دوڑتے کہ کہیں جو ہے قیامت نہ آ گئی۔ اتنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس خوف سے جو ہے قیامت کے خوف جو ہے ان کے اوپر حاوی تھا۔ اور چند ایک دو تین روایتیں ہیں اس کے ساتھ جو ہے آج کی نشست ختم کرتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو رونے کی وجہ سے آپ کے سینے میں ہنڈیاں کے ابلنے جیسی آواز آتی. اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی یہی دونوں احوال پیش آتے. ابن شیخر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی ہے جیسے چکی کے چلنے کی آواز آتی ہے, جیسے ہانڈی کے جوش مارنے کی آواز آتی ہے. شمال ترمذی میں یہ روایت ہے. تو اس طرح سے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے خوف خدا تھا, کیونکہ آپ فرماتے ہیں, دیکھیے روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ جو ہے ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے. آقا جو ہمیشہ غمگین رہتے تھے. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے خوشحال اور مزیدار زندگی والا ہو سکتا ہوں, میں کیسے خوشحال اور مزیدار زندگی والا ہو سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا سور منہ میں لے چکا ہے اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہے اور کان لگائے انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جائے. رسول اللہ کا دیکھیے یہ حال ہے, اور ہم جو مزیدار زندگی گزارے ہیں ہم حقیقت میں اس سے واقف نہیں ہیں. اس واسطے جو ہے ہمارا یہ حال ہے. رسول اللہ فرمایا, دوبارہ پڑھ رہا ہوں, کہ میں کیسے خوشحال اور مزیدار زندگی والا ہو سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کیا ہے, ہمارا کیا حال ہونا چاہیے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ فرماتے کہ میں کیسے خوشحال اور مزیدار زندگی والا ہو سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا سور منہ میں لے چکا ہے اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہے اور کان لگائے انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جاتا ہے. واقعے میں یہ ہونے والا ہے. واقعے میں جو ہے ایک دن سور پھونکا جائے گا. یہ کائنات جو اس نے بنائی ہے وہ تباہ ہوگی, وہ بلاسٹ ہوگا, وہ حقیقت ہوگی, اور ہم سب جو ہے دیکھیں گے اور اس کے حضور جو ہے پیش کیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک جنازے میں شریک تھے, خبر کھودی جا رہی تھی, آپ خبر کے کنارے بیٹھ گئے. یہ منظر دیکھ کر آپ پر اس قدر رقت طاری ہوئی کہ آنسوؤں سے زمین نم ہو گئی. پھر فرمایا, بھائیو اس دن کے لیے سامان رکھو, اس دن کے لیے سامان رکھو. ہم کئی مردوں کو جو ہے دفن کر کے آ رہے ہیں اور پھر اپنی جو ہے نارمل لائف, پھر ہم جو ہے اپنی نارمل لائف ہے. خوف نہیں ہے مردوں کو, ہم اپنے دفنا کے آ جا رہے ہیں. مردہ بہشت میں جائے یا جو ہے دوزخ میں, ہم کو حلوے مانڈے سے کام ہے. رسول فرماتے ہیں کہ بھائیو اس دن کے لیے سامان رکھو, یعنی سامان جو ہے تیار رکھو. کچھ اور روایتیں ہیں, اللہ چاہا تو انشاءاللہ جو ہے اگلی نشست میں پیش کی جائے گی. مولانا مہدی موعود علیہ السلام کے قول کے ساتھ بھی جو ہے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. کہ مہدی موعود علیہ السلام نے صاف فرمایا, دیکھیے آپ نے دوزخ کے عذاب کے بارے میں جو ہے سنا ہے. اسلام کا ایک قول ہمیشہ آپ یاد رکھیے عذاب کے تعلق سے. اسلام فرماتے ہیں کہ جو ہے خدا تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو, چراغ کی لو پر انگلی رکھو تو برداشت نہ کر سکو گی تو دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کرو. کہ ہمیشہ آپ جو ہے یاد رکھیے, آپ چراغ کی لو پہ, آپ موم بتی کی لو پہ جو ہے آپ انگلی نہیں رکھ سکتے. دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے جہاں کی جو ہے ایک چنگاری یہاں پہ ڈال دی جائے گی تو ساری زمین جو ہے بھسم ہو جائے گی. ہم جو مزیدار زندگی گزار رہے ہیں یہ خوف نہیں ہونے کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کے ذکر اور فکر سے جو ہے غافل ہونے کی وجہ سے. اس کا ایک ہی سولوشن ہے, اللہ کی طرف جو ہے رجوع ہونا. جو مزیدار لائف جو گزار رہے ہیں, جو ماحول جو تباہی کی طرف ہے, بالکل خدا کو بھولے ہوئے, موت تو سامنے دیکھ رہے ہیں, اپنے رشتہ داروں کی میتوں کو سامنے دیکھ رہے ہیں, خبر میں اترتے بھی ہیں, دفناتے بھی ہیں, اس کے باوجود بھی جو ہے ہمیں احساس تک نہیں. دنیا اسی سے پردے ڈال دیتی ہے. دنیا ایسے ہی ہے کہ جو ہم بھول جاتے ہیں بالکل. کم سے کم جو ہے اس موت کو تو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے ایک دن گزرنا ہے, ہمیں بھی جو ہے وہاں پہ لیٹنا ہے, اور جو کچھ کہ آپ نے روایتیں سنی ہیں وہ ہمارے ساتھ پیش کیا جائے گا. دو ہی معاملہ, یا تو جو ہے زبردست طریقے سے استقبال ہوگا, شاہانہ استقبال ہوگا مومن کا, یا جو ہے بڑا خطرناک جو ہے اس کا وہاں پہ استقبال کیا جائے گا. بڑا خطرناک معاملہ ہے اور معاملہ بہت سنگین ہے. اس لیے اسلام نے جو ہے صاف فرمایا ہے, خاتمہ الاسلام نے, کہ تمہارا بھائی وہ جو تمہیں ڈرائے, معاملہ خطرناک ہے, زیادہ ڈرنے کا معاملہ ہے. ہم جو ہے یہ امید لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہے ہم تصدیق کر چکے ہیں, بخشے جائیں گے. یہ جو ہے بڑا خطرناک معاملہ ہے. جو اللہ والا ہوتا ہے حقیقت میں وہ بہت زیادہ خائف ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے. تو اللہ چاہا تو کچھ اور واقعات ہیں, اللہ چاہا تو انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے بیان کی جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا خوف, اس کا شوق عطا کرے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.